فواد چودھری صاحب، آڈیو لیکس کو لے کر بات چیت چل رہی ہے، رانا صاحب اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، خبر اندر کی دے رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب، آپ سے یہ جاننا مقصود ہے کہ ٹائمنگ کو لے کر بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف پیشیاں چل رہی ہیں تو دوسری جانب ایسی آڈیو لیکس آ رہی ہیں، کیا صرف ٹائمنگ کی بنیاد پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے یا وجہ اس کے پس پردہ آپ کو کچھ اور دکھائی دیتی ہے؟ نہیں، یہ تو ابھی کچھ دیر پہلے 9 بجے میں خیال ہے یہ سما ٹی وی نے جو آپریشن کیا ہے اس ویڈیو کا، اور جس طریقے سے انہوں نے پورا جھوٹ اور سچ سامنے لائے ہیں، اور انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح سے دو تقریروں کو جوڑ کے یہ تقریر جو ہے وہ کریٹ کی گئی یہ ویڈیو، اس کے بعد تو اس میں کچھ رہ نہیں گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹ ہے کہ جس طریقے سے عدالتوں کو ایک پورا باقاعدہ مہم کے تحت کنٹروورشل، جب بھی یہ مریم نواز کا کیس آتا ہے، اس طرح کی کوئی آڈیو ویڈیوز جو ہے لے کے آئی جاتی ہیں تاکہ ججز کو بلیک میل کیا جا سکے، اور ایک ہی گروپ جو ہے جرنلسٹ کا وہ اس میں یوز ہوتا ہے، اور یہ نواز سب لوگوں کو پتہ ہے کہ مریم نواز اس کو چلاتی ہے۔ جو صاحب آپ نے کہا ایک ہی گروہ استعمال ہوتا ہے، سارا کچھ چلتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، میرے پاس بھی اطلاعات ہیں، آنے والے دنوں میں یہ مزید کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں، تو جو لوگ ان کو فنڈنگ کرتی ہیں، جو این جی اوز فنڈنگ کرتی ہیں، نام کچھ اور ہوتا ہے اور استعمال پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف ہوتا ہے سارا کچھ، ان کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو اس وقت کیس جو ہے وہ عدالت میں ہے اسلام آباد میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے اس کو اینالائز بھی کر سکتی ہے اور وہ کر سکتی ہے، لیکن اس کی کوئی اتنی اہمیت اس لیے نہیں ہے رانا صاحب کہ آپ نے پیناما کے سارا شروع سے آپ نے رپورٹ کیا ہے، دیکھا ہے، یہ جس میں یہ 3 چیف جسٹس 16 کے قریب ججز اور اتنے زیادہ ججز جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں، وہ پھر اس میں ان کا جو ہے وہ نہیں رہتا، کوئی ایک جج کے کسی کلپ ویسے ریلیونٹ نہیں رہتا، لیکن بہرحال دس از اپ ٹو دی ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ اس کو کس طرح سے آگے۔ جو صاحب آج ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہماری کسی لوگوں سے بات ہوئی، پی ڈی ایم کے لوگوں سے، ان کا کہنا ہے کہ جی ہم بہت جلد 1 سے 1.5 ماہ بعد، ان کو امید یہ ہے کہ 1 سے 1.5 ماہ بعد حالات ان کے حق میں ہو جائیں گے اور پھر وہ تحریک کے عدم اعتماد لائیں گے اسپیکر کے خلاف، کیا ایسا آپ کو نظر آتا ہے؟ فی الحال تو دور تو کوئی حالات نہیں ہے، فی الحال تو ان کا حالات جو پشاور میں جلسہ ہوا ہے اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے حالات کتنے پتلے ہیں، اور باقی جو ہے یہ ان کے معاملات جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اس وقت کسی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کو کچھ چیلنج دے سکتے۔ لیکن چودھری صاحب، حافظ حمداللہ صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ کل کے سربراہی اجلاس میں فیصلے ہوں گے، ہم تو پہیہ جام ہڑتال، ملک گیر ہڑتال اور تحریک مارچ، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا گنوا دیا، پوری لسٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ فروری سے یہ سارا دھما دم مست کلندر شروع کریں گے۔ اس طرح کے جوکروں کے اوپر میرا تذکرہ کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ جو صاحب آنے والے دنوں میں کوئی خوشخبری سنا دیں، عوام جاننا چاہتی ہے، مہنگائی کا خاتمہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ لیکن یہ مہنگائی جو ہے نا اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے جو بین الاقوامی مہنگائی، اگر تیل کی قیمت میں دنیا میں اضافہ ہو رہا ہے، گیس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے ہم کسی اور سیارے پہ تو نہیں ہیں، ہم تو ادھر ہی ہیں، اگر باہر اضافہ ہو رہا ہوگا تو یہاں پہ بھی اضافہ ہوگا، اگر وہاں پہ کمی ہوگی تو یہاں پہ بھی کمی ہوگی۔ ہماری لوکل جو پروڈکٹس ہیں، ہماری دیکھیں ساری جو میجر سبزیاں ہیں ان کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، کرشنگ سیزن شروع ہو گیا ہے، چینی کی قیمت 47 روپے کم ہو گئی ہے، اب 90-95 روپے کے اوپر جو ہے وہ بک رہی ہے، تو یہ جو کھانے پینے کی اشیاء میں ان میں اتنا ریلیف آیا ہے اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے جو ہمارا معاملہ ہے انرجی میں اضافے کا، لیکن انرجی پرائسز ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ فواد چودھری صاحب، ماہر معیشت بہت سے ہیں، اشفاق تولا صاحب ہیں، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہیں، ان سے آج ہی کے دن گفتگو ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو مسئلہ 70 سے 80 ڈالر فی بیرل جو ہے وہ پیٹرولیم خریدنے میں نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر کی اڑان جو اونچی ہوئی 175 پہ چلا گیا، اس سے آپ کو یہ سارا کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اب ہر ماہ اگر 4 روپے لیوی لگے گی تو یہ پیٹرول کہاں پہ پہنچ جائے گا؟ نہیں، تو وہ جو ڈالر اوپر جاتا ہے وہ اس لیے جاتا ہے نا کہ آپ کی امپورٹ زیادہ ہے، آپ کی ایکسپورٹ کم ہے، اگر آپ ڈالر کیسے نیچے ہے، ظاہر ہے ڈالر کو آپ واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے ایکسپورٹ جو ہے وہ جتنی اس وقت ڈیٹیل اپنا تاریخ کے سب سے بڑے ہائیسٹ ایکسپورٹس ہیں، پھر اس کے بعد جو آیا ہوا اس وقت ہمارا جو ریمیٹنسز جو ہے
ان سے یہ سچویشن ابھی تک کنٹرول میں ہے. ابھی تک دیکھیں ہم نے کوئی زیادہ پیسہ بھی خرچ نہیں کیا ڈالر کو مینٹین کرنے کے اوپر. اب یہ IMF کا پروگرام ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں گے کل سے ڈالر بھی جو ہے وہ نیچے آئے گا. لیکن اصل جو قیمتیں ہیں جو چیزیں ہیں یہ انٹرنیشنلی ان کا معاملہ جو ہے وہ طے ہوتا ہے. یہ کوئی ایک آدھ ملک کی بات نہیں ہے, پوری دنیا ہی اس وقت ایک سچویشن میں ہے, اسپیشلی انرجی پرائسز. جو صاحب دعویٰ ہے مسلم لیگ نون کا اور PDM کا دونوں کا کہ یہ 23 ارکان اسمبلی ہیں جو ہمارے ساتھ رابطوں میں ہیں تحریک انصاف کے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اس جوائنٹ سیکشن میں تو ایسا نہیں ہوا. انہوں نے کہا یہ جوائنٹ سیکشن کے بعد کچھ حالات بدلنے اور 23 ارکان اسمبلی جو ہیں ہم اگلے 2 ماہ میں اوپن کر دیں گے. تو آپ کے پاس کتنے ارکان اسمبلی ہیں جو اپوزیشن کے جو آپ کے ساتھ رابطوں میں ہیں؟ یہ تو ایسی ہے اسپائس کے لیے بات ہوتی ہے. وہ ابھی سب کو پتہ چل جاتا ہے جب چل رہا ہوتا ہے معاملہ, اور اس وقت کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اپوزیشن بہت کمزور ہے, اتنی کمزور اپوزیشن کے ساتھ کوئی اس وقت جانے کو تیار نہیں. لیکن فواد چودھری صاحب, اگر اپوزیشن کمزور ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو خیبر پختونخوا میں بڑے ناموں کا ان کے ساتھ جڑ جانا, اس کی پھر وجہ کیا نظر آتی؟ دیکھیں کوئی بڑا نام ان کے ساتھ نہیں جڑا. سارے وہ نام جڑے ہیں ان کے ساتھ جو پہلے سے, جن کے پاس کوئی اور PTI میں یا کوئی اور جا نہیں رہا. پیپلز پارٹی کا ٹکٹ تو اس وقت دیکھیں نا, اگر میں تو بلاول صاحب کو بھی مشورہ دوں گا کہ فی الحال پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہ لڑیں. اگر لڑکانہ سے انہوں نے الیکشن جیتا. تو صاحب اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا ٹارگٹ ہے جس کو آپ اچیو کرنے کے بعد آئندہ الیکشن میں PTI ون کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ہمارا چیلنج صرف یہی ہے اس وقت جو ہماری اکانومی کا معاملہ ہے, اس میں جو قیمتوں کے میں کمی لانا, یہ اگلے 5-6 مہینے میں انشاءاللہ ویسے بھی نیچے آنا شروع ہو جائیں گے. اور اب باقی ہم نے جو بڑے اشاریے ہیں وہ سارے اس وقت آپ دیکھیں, آج IMF نے کنفرم کیا ہے 4% سے زیادہ گروتھ ہے. انڈسٹریل جو اپنا معاملہ ہے, اس انڈسٹری کو ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہے. ایگریکلچر میں 1100 ارب روپیہ گیا ہے, بمپر کراپس ہوئی ہیں. تو ہمارے اشاریے بالکل ٹھیک ہیں. انشاءاللہ یہ ہماری انرجی پرائسز کا معاملہ ٹھیک ہو جائے, ہمیں کوئی چیلنج. چودھری صاحب, آج جو مشیر خزانہ شوکت ترین کا جو کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. اب 22, 24, 26 روپے کا فی یونٹ ہے. ابھی جو نئی سفارش آئی ہے وہ 5 روپے فی یونٹ اضافے کی ہے. یہ اسی طرح ہی بڑھتا رہا تو پھر مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ نہیں, یہ جو 200 یونٹ تک ہیں ان کے لیے تو کوئی اضافہ نہیں ہے. جو اوپر والے ہیں ان کے لیے اضافہ ہوگا, لیکن وہ بھی اتنا نہیں ہے. میجر اضافہ ہم کر چکے ہیں. بجلی کی قیمت پہ اتنا اضافہ نہیں ہوگا. یہ گیس اور یہ جو اپنا ہمارا پیٹرول ہے یہ جڑا ہوا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ. جو صاحب ایک آخری سوال, اپوزیشن اگر اپنے احتجاجی جلسوں کا اور اسلام آباد دھرنے کا اعلان کرتی ہے, جیسی بھی اپوزیشن ہے, اگر دھرنے کا اعلان کرتی ہے اور پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کرتی ہے, آپ انہیں فری ہینڈ دیں گے یا قانون کے مطابق کارروائی کریں گے؟ ان کے کہنے کے اوپر ان کے گھر والے ابھی گھر میں نہیں گاڑی کھڑی کریں گے. ان کے کہنے میں کس نے لگنا ہے؟ کر لیں, شوق پورا کریں, یہ تو جمہوری حق ہے.